بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 181 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کی ادائیگی سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، ظہر سے قبل منا پہنچے، وقوف کیا۔ یہ دن اور 9 تاریخ کی رات یہیں گزاری اور فجر تک 5 نمازیں ادا کی۔ اس دوران کثرت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تلبیہ پڑھتے رہے۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد منا سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام روانہ ہوئے اور مزدلفہ سے گزر کر عرفات چلے گئے۔ ظہر کے وقت وہاں پہنچے اور ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ظہر کے وقت میں ادا کیا، جو جمع تقدیم کہلاتی ہے، اور پھر عرفات کے میدان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عظیم الشان خطبہ دیا، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خوب دعائیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمات وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر عرفات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل عرفہ کے لیے جہنم سے آزادی کی خوشخبری دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو عرفے کے دن سے بڑھ کر جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، ثم یباہی بہم الملائکہ، اور فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ پھر اسی عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ سنی تو رونے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا، اے عمر، تمہیں کس بات نے رلا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ ہم خیر کی وسعت چاہتے تھے، یعنی دین میں اور زیادہ رہنمائی اور رحمت اور برکت کے طلبگار تھے، مگر اب یہ چیز مکمل ہو گئی، اور جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقتا، تم نے سچ کہا۔ گویا غار حرا سے قرآن کریم کے احکامات کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوا تھا، اور عرفات کے میدان میں تکمیل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے ذریعے سے ہوئی۔ آج کے دن، اس مہینے اور اس شہر میں دین اسلام کا کمال، نعمت کا اتمام اور اسلام کا دوام پسند حق ہو گیا۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ تکمیل دین اور اتمام نعمت کی آیت کو سن کر رونے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فراست نے بانپ لیا تھا کہ اب خاتم الانبیاء، محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے دن قریب ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے سے تقریباً 80 ایام قبل نازل ہوئی۔ طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، آپ کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید کا جشن مناتے، یعنی اس دن کو بطور عید بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون سی آیت ہے؟ وہ کہنے لگا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جمعۃ المبارک کے دن عرفات میں نازل ہوئی، اور مسلمانوں کی تو اس دن 2 عیدیں ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ یہودی تو ایک عید منانے کے خواہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر ثابت کر دیا کہ مسلمان اس دن 2 عیدیں مناتے ہیں، ایک جمعے کا دن سید الایام ہے، دوسرے عرفے کا دن جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ پھر غور کیا جائے تو مسلمانوں کی پہلی عید عید الفطر نزول قرآن کا سالانہ جشن ہے، اور دوسری عید عید الاضحیٰ تکمیل دین اور اتمام نعمت کے شکرانے کا سالانہ جشن ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس قد کتب علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا حج ادا کرو۔ کسی نے پوچھا، اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس شخص نے 3 بار یہی سوال دہرایا۔ کچھ دیر توقف کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم ادا نہ کر پاتے۔ میں جب تمہیں چھوڑے رکھوں تو تم بھی مجھے چھوڑ دیا کرو۔ تم سے پہلے قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سے کثرت سے سوال کیے اور پھر ان سے اختلاف کیا۔ گویا اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بے جا سوالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جبکہ حج کی ادائیگی کے موقع پر قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نے سوال پوچھا کہ میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیت لو کان علی امیک دین، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری والدہ کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے حق کی ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے، لہٰذا تم اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو۔ اسی طرح عرفے کے دن عرفات میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اور ام فضل رضی اللہ عنہا نے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے دودھ پی لیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزے سے نہیں ہیں۔ چونکہ حدیث مبارکہ میں عرفے کے دن کے روزے کی فضیلت آتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، سیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ اس دن کے روزے سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف کر دیتے ہیں روزہ دار کے، لیکن یہ روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حج نہیں کرنا ہو۔ جو شخص حج ادا کر رہا ہو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرفے کے دن حج میں روزہ نہیں رکھا تھا۔ گویا عرفے کا روزہ غیر حاجی کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں جو حج ادا کر رہا ہو۔ سفر میں تو فرض روزہ بھی نہ رکھنا افضل ہے، اور پھر نفلی روزہ تو بطریق اولیٰ نہیں رکھا جائے گا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حج میں نہیں رکھا تو لہٰذا حاجی کے لیے عرفے کا روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام میدان عرفات میں تھے کہ اہل نجد کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور حج کے بارے میں پوچھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا کہ اہل نجد کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، حج کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحج العرفہ، حج وقوف عرفہ ہے۔ فمن جاء قبل صلاة الفجر من لیلۃ جمع فقد تم حجہ، جو شخص مزدلفہ کی رات فجر کی نماز سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے اس کا حج مکمل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف کر رہا تھا، وہ اپنے سواری سے گر پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اغسلوہ بماء وسدر، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے اس کے احرام والے 2 کپڑوں ہی میں کفن دو، اسے خوشبو نہ لگانا، سر نہ ڈانپنا اور حنوط نہ لگانا۔ فإن اللہ یبعثہ یوم القیامۃ ملبیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ لبیک کہہ رہا ہوگا۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ محرم کو اس کے احرام ہی میں کفن دینا مستحب ہے۔ گویا جب تک احرام باقی رہے گا تلبیہ بھی جاری رہے گا، اور جو حاجی حالت احرام میں دنیا سے چلا جائے تو قیامت کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ چنانچہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام میدان عرفات میں رہے۔ جب سورج واضح طور پر پوری طرح غروب ہو گیا اور اس کی تھوڑی بہت زردی بھی غائب ہو گئی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف جاری رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور زردی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کی رسی اس حد تک کھینچ رکھی تھی کہ اس کا سر کجاوے کی لکڑی سے لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، یا ایھا الناس السکینہ السکینہ، اے لوگو سکون اور اطمینان سے چلو۔ جب کسی پہاڑ کی چڑھائی آتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام رسی کچھ ڈھیلی کر دیتے تاکہ اونٹنی آسانی سے چڑھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مزدلفہ پہنچ گئے۔ وہاں مغرب اور عشاء کی 2 نمازیں، 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ عشاء کے وقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا فرمائی۔ یہ جمع تاخیر کہلاتی ہے، دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی گئی، البتہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام برابر لبیک اللہم لبیک کہتے رہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے چلے، راستے میں ایک گھاٹی میں اترے، وہاں پیشاب سے فارغ ہوئے، پھر وضو فرمایا، لیکن وہ اتنا کامل نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا نماز؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز کی جگہ آگے ہے۔ پھر مزدلفہ پہنچے، دوبارہ وضو فرمایا اور بہترین وضو فرمایا، پھر اقامت ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر ہر شخص نے اپنا اونٹ اپنے ٹھکانے پر بٹھایا، پھر دوبارہ اقامت ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھائی اور درمیان میں نوافل نہیں پڑھے۔ یہ رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مزدلفہ میں گزاری، رات بھر آرام فرمایا، حتیٰ کہ معمول کی تہجد کے لیے بھی بیدار نہیں ہوئے۔ فجر کی سفیدی پھیلنے کے بعد نماز فجر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مزدلفہ میں ادا فرمائی۔ نماز فجر کے بعد قصوہ پر سوار ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مشعر حرام آئے، جو مزدلفہ میں ایک ٹیلہ ہے۔ یہاں خوب روشنی پھیلنے تک قبلہ رخ ہو کر تسبیح، تحلیل، تکبیر اور دعاؤں میں مشغول رہے۔ طلوع آفتاب کے بعد مزدلفہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی بٹھا لیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام برابر تلبیہ میں مشغول تھے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کلمات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عرفات سے مزدلفہ تک اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما مزدلفہ سے مینا تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے اونٹنی قصوہ پر بیٹھے رہے۔ اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام مینا کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر مینا میں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارکان ادا کیے، جو اعمال کیے، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔